Assalamu alaikum wa rahmatullahi. This is Tariq, lesson 44, English sentences in Urdu. یہ لیسن 44 ہے، 44 ہے، انگلش جملے ہیں، اور یہ لیسن میں اپنے ان بچوں کے نام اور ان ینگسٹر کے نام ڈیلیکیٹ کرتا ہوں جو مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں اور جو مجھے انکریج کرتے ہیں سر اور ویڈیوز بنائیں. سو آج اس لیسن میں ایک ایسی بات بتانے والا ہوں جس کو آج سن کر شاید آپ کو شوق لگے، شاید آپ کو غصہ بھی آئے اور شاید آپ کنفیوز ہو جائیں کہ ویئر آر وی، کہ ہم کہاں ہیں. خیر، شروع کرتے ہیں اپنا گولڈن ورڈ. آپ وہ چیز سیکھیں گے گولڈن ورڈ آج. چلو شروع کرتے ہیں. پہلا جملہ میں ہائی لائٹ سے ہٹا رہا ہوں کیونکہ میری بہنوں نے، میری بیٹیوں نے یہ آج ڈیزائننگ کی ہے، تو میں ذرا ہائی لائٹ نہیں کر رہا. تو پہلے دیکھیں، پہلا جملہ ہے I am your own friend. I am your own friend. ادھر دیکھیں ذرا، اس کی اردو لکھی ہوئی ہے اور ماشاءاللہ سے اردو بہت زبردست لکھی ہے، کوئی غلطی نہیں ہوگی کیونکہ سیکنڈ ایئر کی گرلس ہیں اور سیکنڈ ایئر کی میری بیٹیاں ہیں. انہوں نے لکھا ہے میں تمہارا اپنا دوست ہوں. I am your own friend. I am your own friend. میں تمہارا اپنا دوست ہوں. نیکسٹ دیکھیں، میں اردو ہائی لائٹ کر رہا ہوں، دیکھیں آپ انگلش کی طرف دیکھیں. آر یو نیو ہیئر کوشچن مارک. جب بھی سوال کیا جاتا ہے کوشچن مارک ہونا لازم ہے. آر یو نیو ہیئر، کیا آپ یہاں نئے ہیں. آر یو نیو ہیئر، کیا آپ یہاں نئے ہیں. ایک بہت زیادہ سوال پوچھا جاتا ہے بچوں کا کہ سر یہ اس کی انگلش کیا ہوگی، وہ تمہارا کیا لگتا ہے، وہ تمہاری کیا لگتی ہے. ارے بھائی سامنے آ گیا جملہ. Who is she to you؟ اگر لڑکی ہے Who is she to you، وہ تمہاری کون لگتی ہے. اگر میں اسی کو بولوں وہ تمہارا کون لگتا ہے تو she کا ایس ہٹ جائے گا صرف. Who's he to you یا who is he to you. ایک بات یاد رکھیے گا، یہ جو یہاں پہ دیا ہوا ہے کوما ایس، اس کا مطلب ہے is. Who is، میں اس کو صحیح کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو مسئلہ نہ ہو. Who is she to you، وہ تمہاری کون لگتی ہے. اگر اسی کو لڑکے میں بنائیں گے Who is he to you، وہ تمہارا کون لگتا ہے. سمپل، صحیح ہے. نیکسٹ دیکھتے ہیں، تمہارا تعلق کہاں سے ہے. Where are you from؟ Where do you belong؟ Where do you belong؟ Where are you from؟ تمہارا تعلق کہاں سے ہے. اچھا، اس کی دو اردو ہیں بیٹا، یاد رکھیے گا. اگر where are you from، تم کہاں سے ہو، صحیح ہے. تو اگر اس میں تعلق کہیں لکھا ہوا نہیں ہے، where are you from میں تعلق کی انگلش کہیں نہیں لکھی ہوئی، لیکن یہ کہاں سے کیسے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کہاں سے ہو یا آپ کہاں سے آئے ہو، آپ کا کہاں سے تعلق ہے. تعلق لکھا نہیں ہے لیکن انڈرسٹوڈ سی بات ہے. یہ بات یاد رکھیے گا. بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو نہیں لکھی ہوئی تو ٹرانسلیٹ کریں گے اور سر یہ تو لکھا ہوا نہیں ہے، اس میں کہاں سے آ گیا. تو اس چیز کی آپ نے ٹینشن نہیں لینی. Where are you from، آپ کہاں سے ہو، آپ کا تعلق کہاں سے ہے. تم کہاں سے ہو، تمہارا تعلق کہاں سے ہے. بات ایک ہے. کان ادھر سے پکڑو یا ادھر سے، لیفٹ پکڑو یا رائٹ پکڑو، بات ایک ہی ہے. کان ہی پکڑنا ہے نا، ایئر ہی پکڑنا ہے. خیر، Who was at the door؟ Who was at the door؟ دیکھیں ذرا، Who was at the door؟ Who was at the door؟ دروازے پر کون تھا. Who was at the door؟ دروازے پر کون تھا. کیا تم وہاں تھے. Were you there؟ Were you there؟ Were you there؟ کیا تم وہاں تھے. Were you there؟ فار ایگزامپل، یار میں جب بات کر رہا تھا Were you there؟ کیا تم وہاں تھے.
Did you listen? क्या तुमने सुना? तरह जुमले आप अपनी रोजाना की रूटीन में इस्तेमाल करें, और इन जुमलों को आपने याद करना है क्योंकि ये जुमले बड़े अहम हैं। क्योंकि ग्रामर मेरी शुरू हो चुकी है, दो लेसन हो चुके हैं। जब हमारे टेंसेस शुरू होंगे तो उसमें ये बहुत जुमले पर आपको याद होंगे तो आपको पता चलेगा हमें कैसे यूज करना है। सही है। वो घर, वो घर पर नहीं था। यहाँ उर्दू गलत लिखी है इसलिए कहता किसी की तारीफ नहीं करनी चाहिए। खैर यही उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने लिख दिया, मैं यहाँ सही कर देता हूं। देखें, पर सही है, वो घर पर नहीं था। He was not at home, एड भी नहीं लिखा हुआ। He was not at home। ओह, अब उर्दू आ रही है। He was not at home, वो घर पर नहीं था। He was not at home, he wasn't at home। बात एक है, he was not at home, he wasn't at home। वो घर पर नहीं था। देख लें आप, ये बिल्कुल करेक्ट कर चुका हूं मैं। He was not at home, वो घर पर नहीं था। मैं तुम्हारा पहले मैं इंग्लिश पढ़ता हूं, उर्दू तो मेरे। I'm not your enemy, I'm not your enemy, मैं तुम्हारा दुश्मन तो नहीं हूं। I'm not your enemy, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं। I'm not your enemy, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं। Why are you in hurry? Why are you in hurry? ये बहुत कॉमन जुमला, आप बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। तुम जल्दी में क्यों हो भाई? What happened? Why are you in hurry? What happened पहले हम पढ़ चुके हैं। What happened? Why are you in hurry? अब देखिए कितने जुमले हुए आप लोगों के पास, तो 3-4 जुमलों को एक साथ मिलाएं हालात के हिसाब से। इस पे तो दिमाग इस्तेमाल करें, बोले सर दिमाग नहीं, अल्लाह ने सबको दिया है, पर टेंशन नहीं, इस्तेमाल नहीं करना हमने। Why are you in hurry? तुम जल्दी में क्यों हो? Yes, what is it? Yes, what is it? वहां क्या है? अल्लाह रहम करे। What is it का मतलब होता है ये क्या है, यहां लिखा है वहां क्या। तो yes, what is it, ये क्या है, ये क्या है। यहां उर्दू गलत लिखी हुई है तो माजरत चाहूंगा मैं। ओह, मैं बाद में इसको सही कर लूंगा, लेकिन सही है। ये बात याद रखिएगा कि ओह, ये क्या है, व्हाट इज इट। तो ये अभी मैं लिखने का टाइम बहुत वेस्ट हो रहा है, तो आगे चलते हैं। आर यू इन योर सेंस, आर यू इन योर सेंस, आर यू इन योर सेंस। ये बहुत ज्यादा जबरदस्त जुमला है। क्या तुम होश में हो? क्या तुम होश में हो? आर यू इन सेंस, क्या तुम होश में हो? इज योर सिस्टर, इज शी योर सिस्टर, इज शी योर सिस्टर, क्या वो तुम्हारी बहन है? इज शी योर सिस्टर, क्या वो तुम्हारी बहन है? इज योर फादर इन, इज योर फादर इन, क्या तुम्हारे अब्बू अंदर है? देखें, बिफोर स्टार्ट दिस लेसन I told you I will tell you the golden word and very most important thing. काफी लोग मुझसे कहते हैं सर we love you, I love you so much, your voice is very good. देखें, तारीफ, मुझे सबसे ज्यादा तारीफ से नफरत है, सबसे ज्यादा मुझे तारीफ से नफरत है। अपने आप के बाद अगर मेरी कोई तारीफ करता है तो मुझे अपनी तारीफ से नफरत है, उस बंदे से नहीं होती, लेकिन अपनी तारीफ से नफरत है। मेरी तारीफ मत किया करें, पहली बात। दूसरी बात, देखें, किसी से इतना ज्यादा इम्प्रेस कभी मत हो, बेशक मैं ही क्यों ना हो, या किसी पे इतना ज्यादा भरोसा कभी ना करो कि अगर वो कभी झूठ बोले तो तुम उसको सच मान लो, कभी वो गलत बात करे तो तुम उसकी गलत बातों पे चल पड़ो। याद रखो, हर इंसान को अल्लाह ने अकल दी है, अकल इस्तेमाल करो। देखो,
مجھے سب سے زیادہ یہ لیسن ریکارڈ کرنے کی بڑی بے چینی تھی. اس کی خاص وجہ یہ تھی, گولڈن ورڈ میں پہلے بعد میں بتاؤں گا, وہ بھی اس سے ریلیٹڈ ہے, کہ 2 کروڑ کا فراڈ ہوا. 2 کروڑ کا فراڈ آن لائن. مجھے ان لوگوں کو دیکھ کر ایک عجیب سا افسوس ہوا, کیونکہ میں ان میں شامل نہیں تھا. میں نے سوچا تھا کہ میں بھی انویسٹ کروں گا پیسہ, اور میں بھی پارٹ ٹائم میں یہ کام کروں گا, پڑھانا چھوڑ کے. یار تھوڑے بہت پیسے تو آئیں گے, 5-6 ہزار 8 ہزار تو آئیں گے نا پارٹ ٹائم کے. یہ سوچ کر میں بھی ادھار 20 ہزار بھائی سے مانگے, بھائی نے نہیں دیے. کافی لوگوں سے, دوستوں سے مانگے, پر دوستوں سے شرم آ رہی تھی اس لیے مانگے نہیں سیریسلی. لیکن میرے پاس پیسے نہیں تھے, اور میں اتفاق سے بہت زیادہ یار کہیں سے ہو جائے. میرے بھائی نے حامی بھر دی, بھائی میں تجھے پیسے دے دوں گا لیکن عید تک دوں گا, وہ بھی قسطوں میں دوں گا. میں نے بولا قسطوں میں دے گا تو میرے سے خرچ ہو جائیں گے, تو اس نے نہیں دیے, اور اتفاق سے یہ فراڈ ہو گیا. دیکھیں, آن لائن کے نام پر پیسہ لیا جاتا ہے. کوئی بھی اگر آپ کام کرتے ہو, کام کرنے جاتے ہو, آپ پے کبھی نہیں کرو گے. مجھے ابھی بھی یاد ہے 2 سال پہلے جب میں نے 4 سال پہلے جب میں نے BCom کیا تھا, 4-5 سال پہلے, تو میں اشتہار دیکھ کر, ایڈورٹائزمنٹ دیکھ کے بہت سی کمپنیز میں جاتا تھا. تو وہاں جب جاتا تھا تو دیکھتا تھا وہ کمپنی نہیں ہے بلکہ ایک بندہ بیٹھا ہوا, وہ کہتا تھا بھائی آپ کی رجسٹریشن فیس یہ ہوگی, آپ نا ہمیں بتا دیں, ہم آپ کو آپ کے لیول کی جاب دیں گے. 2,000 روپے 3,000 روپے آپ رجسٹریشن فیس بھرے, اس کے بعد آپ کو جاب ملے گی. اے بھائی, میں جاب لینے آیا ہوں, پیسے بھرنے آیا ہوں. ایک جگہ نہیں, میں نے جنگ نیوز والوں سے ریکویسٹ ہے, ایسے اشتہار نہیں دیا کرو کہ بندے کے, میں 50 روپے دن کے ابو سے لیتا تھا اور وہ بھی خرچ ہو جاتے تھے اس بیوقوفی میں کہ جس ایڈریس پہ گیا وہ ایڈریس کمپنی نہیں ہے بلکہ کیا ہے, ایک کلائنٹ ہے, ایک ایجنٹ ہے جو جاب لگواتے ہیں. اور وہاں کیا لکھا ہوا, ہماری کمپنی میں اتنی جابیں آئیں گے, آپ آ جائیں, آپ اپنی CV ڈراپ کریں اور جاؤ تو پتا چلے کہ بھائی پیسے بھرنے. میں نے کبھی پیسے نہیں بھرے. لاسٹ ٹائم ابھی PTC سائڈ میں فراڈ ہوا, بہت لوگوں نے 1 لاکھ لگایا, 2 لاکھ لگایا, اپنا پیسہ لگایا پر برباد ہو گیا. کیسے فراڈ ہو گیا؟ کیوں ہوا؟ Did you think کیوں ہوا؟ All about trust, all about wise, all about love, all about belief. ہم نے یقین کیا, ہم دھوکہ کھا گئے. ہم نے پیار کیا, ہم دھوکہ کھا گئے. آپ نے کیوں بھروسہ کیا؟ This is my question. کہ آپ بھروسہ کر کے ہی مارے گئے ہو نا. کسی کی میٹھی باتوں سے کوئی اچھا بولتا ہے, کوئی اچھی باتیں کرتا ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اچھا انسان ہے. اگر میں اچھی باتیں کرتا ہوں تو یہ بات کلیئر ذہن سے نکال دے کہ میں ایک اچھا انسان ہوں. میں اچھا انسان نہیں ہوں. کل کو اگر میرے دل میں لالچ آ گئی تو کیا شیطان مجھے نہیں بہکا سکتا؟ میں کوئی غلط کام نہیں کر سکتا ہوں. لیکن اللہ جسے بچانا چاہے تو شیطان اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. لیکن کچھ لوگ اپنی زبان کا غلط استعمال کرتے ہیں. پلیز ان لوگوں سے ریکویسٹ ہے, پلیز لوگوں کو بیوقوف بنانا بند کریں, لوگوں سے فراڈ کرنا بند کریں, لوگوں کا پیسہ کھانا بند کریں, لوگوں کے ساتھ ناانصافی کرنا بند کرو. پلیز اسٹاپ دس, ورنہ وہ وقت دور نہیں جب آپ کی اولاد آپ کو دھکے مار کے نکال رہی ہوگی اور آپ بولو گے ہمارا قصور کیا ہے. کیوں کہتے ہیں کہ کچھ, میں اکثر دیکھتا ہوں, میں بڑی کمپنیز میں کام کیا تو ان کے بچوں سے اگر بات کی ہے نا میں نے, تو ان میں ایک چیز مجھے بڑی کمی محسوس ہوئی اور افسوس ہوا کہ ان میں ایٹیٹیوڈ اتنا ہے, اتنا غصہ اور اتنا وہ ہے کہ مطلب یہ ہے کہ یو کین سے کہ وہ اپنے آپ سے علاوہ کسی کو بڑا سمجھتے ہی نہیں ہے. وہ کسی کو بڑا سمجھتے ہی نہیں ہے.
تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ وہ کسی کی عزت ہی نہیں کرتے. ایسی اولاد کو کیا کرو گے جو اپنے والد کی عزت نہیں کرتی, لوگوں کی عزت نہیں کرتی؟ ایسی اولاد کو کیا کرو گے؟ کچھ نہیں, اپنا کاروبار میں پیسے میں لگے رہے. میں بھی اکثر سوچتا ہوں میں بھی پیسہ کماؤں, میں بھی یار کب تک یار اس طرح جیوں گا. مگر کیا اللہ نے کوئی نہ کوئی بہتری رکھی ہے نا, جی رہے, اس کی کوئی نہ کوئی مصلحت ہے. اللہ کا شکر ہے, جس طرح بھی اللہ کا کرم ہے, اللہ کی رحمت ہے. تو پلیز لوگوں سے فراڈ کرنا بند کریں, لوگوں کو بیوقوف بنانا بند کریں, لوگوں کے ساتھ ناانصافیاں کرنا بند کریں. کوئی عشق کے نام پہ کر رہا ہے, کوئی پیسے کے نام پہ کر رہا ہے, کوئی بھیک مانگ رہا ہے تو اس میں دھوکے بازی کر رہا ہے. تو پلیز اسٹاپ دس. ہم اپنا گولڈن ورڈ شروع کرتے ہیں. یو نو یو ہیو میڈ دا رائٹ ڈیسیجن وین دیئر از پیس ان یور ہارٹ. بہت اہم جملہ ہے. تم جانتے ہو تم کب صحیح فیصلہ لیتے ہو؟ جب تمہارا دل بالکل سکون میں ہوتا ہے. جب بھی تم کوئی صحیح فیصلہ لیتے ہو تمہارے دل میں ہلچل نہیں ہوتی, بلکہ تمہارا دل بالکل سکون میں ہوتا ہے. سو تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ, ٹیک کیئر, ہستا لا وستا. یہ بات یاد رکھیے گا, کسی کے ساتھ ناانصافی مت کریں, کسی سے اتنی محبت نہ کریں کہ بعد میں اگر وہ برا نکلے تو آپ کو افسوس ہو, اور کسی سے اتنا لگاؤ نہ رکھیں کہ وہ بعد میں اگر آپ کو لگاؤ ہے تو یہ بھی ایکسپیکٹیشن کرے اس میں کوئی کمی ہوگی. وہ بھی غلطی کر سکتا ہے اور وہ بھی انسان ہے. تو پلیز معاف کرنے والے بھی بنے, لیکن ایسے لوگوں کو سزا پہلے دیں جو فراڈ کرتے ہیں, جو لوگوں کے ساتھ فراڈ کرتے ہیں, جو لوگوں سے پیسہ ہڑپ کے کوئی جاب بھی نہیں دیتے اور پیسہ بھی ہڑپ لیتے. سو اسٹاپ دس. بھائی محنت کی کماؤ, حق حلال کی کماؤ. حرام پیسہ کہاں لے کے جاؤ گے؟ حرام پیسے سے تمہاری اولاد بھی حرام کی پلے گی, اور حرام کے پیسے سے پلنے والی اولاد پھر نہ ماں باپ کی عزت کرتی ہے, نہ پھر وہ کیا ٹارگٹ کلنگ میں مرتی ہے یا چوری ڈکیتی ان کاموں میں لگ جاتی ہے. تو پلیز میری بات بری لگی ہو تو معذرت. میرے بھی تایا نے ایک دفعہ کہا تھا, مجھے ابھی بھی یاد ہے. میں فرسٹ ایئر میں تھا تو میں گاؤں گیا تھا ایسے ہی, تو میرے تایا نے کہا تھا وہ کیا کرتا ہے؟ پڑھتا ہے اور بس کمپیوٹر میں بیٹھا رہتا ہے. انہوں نے بولا یہ ڈکیت بنے گا, چور بنے گا. جو کچھ نہیں کرتے نا, کام وام نہیں کرتے پڑھائی کے ساتھ, وہ ڈکیت بن جاتے ہیں, چور بن جاتے ہیں. مجھے اتنا رونا آیا, میں نے بولا یار میں اپنی پڑھائی کروں یا کام کروں. مگر ایک نصیحت مل گئی کہ انہوں نے اگر وہ تانا نہ مارا ہوتا تو شاید مجھے اس چیز سے نفرت نہ ہوتی. میں اس چیز کی اپنا فوکس اور اسٹڈی پہ کیا, اور زیادہ فوکس کیا, اور زیادہ جاب بھی کی اور کام بھی کیا, دونوں ایک ساتھ کیا. تو مجھے ریلائز ہوا کہ میں نے کچھ کیا ہے, کچھ بھی کیا ہے. تھوڑا کمایا لیکن حق کا کما رہا ہوں, کم کما رہا ہوں حق کا کما رہا ہوں. خواہشات پوری نہیں ہوتی تو کیا ہوا, لیکن اتنا تو ہے کہ خود کھا رہا ہوں, اپنی بیگم کو کھلا رہا ہوں, اپنے بچوں کو کھلا رہا ہوں. اللہ نے چاہا تو اپنے ماں باپ کی خواہشات بھی پوری کروں گا. اللہ نے چاہا تو ہر خواہش جو دل میں ہے وہ بھی پوری ہو جائے گی. اگر محنت کر رہا ہوں, اگر اللہ نے کبھی موقع دے گا تو ضرور ہوگا. ورنہ ایک کہتے ہیں نا, جس چیز کے پیچھے آپ بھاگو گے وہ چیز نہیں ملے تو اس چیز کے پیچھے بھاگنے کا کیا فائدہ. کوشش ضرور کرو لیکن کریزی مت ہو کسی چیز کے لیے کہ بھائی یار یہ چیز تو واقعی میں حاصل کروں, کچھ بھی ہو جائے, تاکہ اپنے کپڑے بھی بھیج دو اور بھائی وہ سب کچھ, موبائل آئی فون لینا ہے, لیپ ٹاپ لینا ہے, کچھ بھی ہو جائے. ابے بھائی پہلے اپنی جیب دیکھو. یہ چیزیں پلیز, کیونکہ ہر انسان خواہشات کے آگے مار کھا جاتا ہے. اس لیے کہتے ہیں کسی کے ساتھ آپ اچھا کرو گے تو آپ کے ساتھ انشاءاللہ اچھا ہوگا. اگر آپ کے ساتھ اچھا نہیں ہوتا تو یہ آپ کی ڈیسٹنی میں لکھا ہے کہ آپ اس بیڈ ایکسپیرینس سے کچھ نہ کچھ سیکھو. میری کوئی بات بری لگے تو پلیز آئی ایم سوری. بٹ مجھے ایک دکھ ہوا, میں نے ان لوگوں کے آنکھوں میں آنسو دیکھے ہیں جن کے ساتھ فراڈ ہوا, اور مجھے عجیب سا محسوس ہوا کہ یار PTC سائٹ کے نام پہ لوگوں نے فراڈ کیا, اور
3 سال تک بھروسہ جیتا, 3 سال بعد 4 سال 5 سال بعد فراڈ کیا. جب ان کے کلائنٹ بہت زیادہ ہو گئے, جو لاکھوں روپے انویسٹ کرنے لگے, تو وہ پیسہ لے کے فور ہو گئے. تو پلیز ایسا نہ کریں. اگر آپ سن رہے ہیں تو پلیز اسٹاپ دس. کسی نے کس طرح ادھار لے کے دیے ہوں گے, کسی نے کس طرح دیے ہوں گے, کسی نے اپنا پیٹ کاٹ کے دیے ہوں گے. تو پلیز کسی کے ساتھ ناانصافی نہ کریں, کسی کا پیسہ نہ کھائیں, کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں. پلیز میری بات یاد رکھیے گا. اللہ آپ کو خوش رکھے. اگر اللہ آپ کو سیدھا راستہ دے, یہی دعا کر سکتے ہیں آپ لوگ کہ آپ لوگ سیدھے راستے پہ چلیں, کسی کا دل نہ دکھائیں, کسی کے ساتھ فراڈ نہ کریں. You know you have made a right decision when there is peace in your heart. دیکھو یہی بات ہے کہ آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ آپ کا جو فیصلہ ہے, آپ نے جو کام کیا ہے وہ صحیح ہے. جب بھی صحیح کام کرتے ہیں آپ کے دل میں سکون ہوتا ہے, آپ کو ٹینشن نہیں ہوتی. کسی کے ساتھ فراڈ کرو گے آپ کو بے چینی لگی, آپ پکڑے جائیں گے, یہ ہوگا وہ ہوگا. کوئی گناہ کرو آپ کو ڈر لگا رہے گا, لیکن ایک وقت آتا ہے گناہ سے بندہ بے خوف ہوتا ہے. اللہ اس کو پردہ ڈال دیتا ہے, کہتا ہے کہ یہ بندہ اب نہیں, مہر لگا دیتا ہے. تو پلیز ایسے نہ بنے جی کہ اللہ مہر لگا دے. اللہ سیدھا راستے پہ آئے. یہ پلیز کسی کے ساتھ فراڈ نہیں کریں, کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کریں. ماں باپ کی خدمت کریں, ماں باپ کو سکون دیں, ماں باپ کو خوش رکھیں, اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ. ٹیک کیئر. ہستا لا وستا. چاؤ.